بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 14 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ خاصہ کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ خاصہ جو ہے اس کا تعارف کرائیں گے، اور پچھلے سبق میں ہم نے علم مقاصد شریعہ عامہ کا ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے علم مقاصد شریعہ عامہ کی تعریف ذکر کی تھی، صورت بیان کی تھی، مثالیں ذکر کی تھی، اور مقاصد عامہ کے جو دوسرے نام ہیں ان کو ذکر کیا تھا، اور اسی طرح مقاصد عامہ کے لیے شرائط کیا ہے اس کو ذکر کیا تھا۔ اور یہ پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مقاصد شریعہ کی اقسام ذکر ہو رہے ہیں، اور علم مقاصد شریعہ کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک تقسیم ہے قطعیت اور ظنیت کے اعتبار سے، دوسری تقسیم ہے شمول اور عدم شمول کے اعتبار سے، اور تیسری تقسیم ہے اصل اور تابع ہونے کے اعتبار سے، چوتھی تقسیم ہے محل صدور کے اعتبار سے، پانچویں تقسیم ہے حاجت کے اعتبار سے، اور چھٹی تقسیم ہے انجام کے اعتبار سے۔ ان میں سے ہر ایک تقسیم کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اب جو ہماری تقسیم شروع ہے وہ شمول اور عدم شمول کے اعتبار سے مقاصد شریعہ کی تقسیم ہے عام، خاص اور جزئیت کی طرف، یعنی بعض مقاصد شریعہ عام ہوتے ہیں، بعض خاص ہوتے ہیں، اور بعض جزوی ہوتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد عامہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، آج کے سبق میں ہم مقاصد خاصہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو مقاصد خاصہ کی تعریف سب سے پہلے کرتے ہیں۔ مقاصد خاصہ کی تعریف خود اس کے نام سے واضح ہے کہ وہ عام نہ ہو، خاص ہو۔ تو اس سے مراد وہ معانی اور حکمتیں ہیں جو شارع نے شریعت کے کسی ایک باب میں ملحوظ رکھے ہو، یا ایک جیسے کئی ابواب میں ملحوظ رکھے ہوں۔ مقاصد عامہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ مقاصد عامہ ان مقاصد اور ان حکمتوں کو کہتے ہیں جو شارع نے پوری شریعت میں ملحوظ رکھی ہو اور پوری انسانی زندگی میں ملحوظ رکھے ہوں، وہ کسی خاص باب سے اس کا تعلق نہ ہو، یعنی مثلا ایمانیات یا طہارت یا صرف مالیات سے متعلق مسائل سے اس کا تعلق نہ ہو، بلکہ پورے انسانی زندگی سے ہو، جس میں ہم نے اس کی مثالیں دی تھی، جیسے مثلا آسانی کو ملحوظ رکھنا۔ اب آسانی اللہ تبارک و تعالی تمام انسانی زندگی کے مراحل میں ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن مقاصد خاصہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص باب سے متعلق ہو، مثلا ایمانیات سے متعلق ہو، یا معاملات سے متعلق ہو، یا طہارت سے متعلق ہو۔ تو جیسے پہلی مثال ہم دیتے ہیں کہ شارع کے مقاصد جو عقوبات سے متعلق ہو، سزاؤں سے متعلق ہو۔ شارع نے آپ کو پتہ ہے بہت ساری سزائیں مقرر کی ہے، مثلا جو زنا کرے اس کی یہ سزا ہے، جو قتل کرے اس کی یہ سزا ہے، جو چوری کرے اس کی یہ سزا ہے۔ تو سزاؤں سے متعلق شارع کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور مثلا ان میں ہم ایک مقصد یہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان جرموں سے اور ان جرائم سے بچتا رہیں۔ یہ انسان کی عادت ہے، اگر اس کو کوئی کسی چیز پر سزا ملتی ہے تو وہ پھر اس سے رکتا ہے اور اس سے پرہیز کرتا ہے۔ تو عقوبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہے اس کے پیش نظر یہ مقصد ہے۔ تو یہ ایک خاص مقصد ہے جس کا تعلق صرف سزاؤں سے متعلق ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں معاملات مالیہ، تو شریعت کے وہ مقاصد جو معاملات مالیہ سے متعلق ہے، اس میں جو شریعت نے اصول اور مقاصد پیش نظر رکھے ہیں اس کا تعلق مال سے ہے، اور اس کا پھر دیگر چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا مال سے متعلق شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ سود سے پرہیز کرو، اور سود کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمام لوگوں کو مساوی طور پر فائدہ ملے، کسی ایک فریق کی اجارہ داری نہ ہو اور اس کو صرف فائدہ نہ ہو۔ تو اب یہ جو معاملات میں شریعت نے پابندیاں لگائی ہے یا اس کے لیے اصول وضع کیے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کا مال محفوظ ہو اور اس کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ جو مقصد ہے یہ معاملات مالیہ سے متعلق خاص ہے۔
اسی طرح شارع نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام سے متعلق بھی بعض مقاصد بیان کیے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں یہ مقاصد ہے۔ تو نظام الاسرہ اور خاندانی نظام سے متعلق شریعت نے بہت سارے باتیں بتائی ہیں۔ مثلا ہم اگر دیکھ لیں، عورت سے متعلق شریعت نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہے تاکہ عورت کی حق تلفی نہ ہو۔ مثلا اس کے مہر سے متعلق یا اس کے نفقہ سے متعلق شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ جو مقاصد ہے، یہ مقاصد صرف نکاح کے ساتھ یا خاندانی یا عائلی مسائل کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا دیگر ابواب کے ساتھ پھر تعلق نہیں ہے، طہارت کے ساتھ تعلق نہیں، ایمانیات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور نظام ہے نظام قضاء اور عدالتی نظام اور قانونی نظام، تو اس کے متعلق بھی شریعت نے بعض مقاصد مقرر کیے ہیں، اور ان مقاصد کے خاص فائدے اور حکمتیں ہیں، تو یہ اس باب کے ساتھ خاص ہے، دیگر ابواب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں مقاصد خاصہ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اس کی صورتیں آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اس کے بارے میں چند نقطے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جو مقاصد خاصہ ہے اس کی پہچان مقاصد عامہ کے بنسبت آسان ہوتی ہے۔ شریعت کے بعض مقاصد جو پوری شریعت میں اس نے ملحوظ رکھے ہیں، تو اس کی پہچان اور اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے بنسبت مقاصد خاصہ کے۔ مقاصد خاصہ کی پہچان آسان ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نصوص شریعہ ہے وہ مقاصد خاصہ میں منحصر ہوتے ہیں، یعنی جو مقاصد عامہ کے بنسبت آپ کو پتہ ہے کہ جو نصوص ہمارے پاس وارد ہوتے ہیں وہ خاص امور میں وارد ہوتے ہیں، تو اس سے اس کے مقاصد کو ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں، بنسبت جو مقاصد عامہ ہے تو وہ پھر خاص نصوص میں وارد نہیں ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر جگہ اس کو ملحوظ رکھنا اور ہر جگہ اس کو منطبق کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک موضوع کا جو ہے وہ آپس میں ارتباط بھی ہوتا ہے، اور چونکہ مقاصد خاصہ جو ہوتے ہیں وہ ایک باب سے متعلق ہوتے ہیں یا ایک جیسے ابواب سے متعلق ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک جگہ میں ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے، لہٰذا اس کو معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ مقاصد عامہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تمام ابواب دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو پھر خاص باب میں یعنی کسی خاص موضوع میں اس کو فٹ کرنا، اس کو منطبق کرنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 14، یہ مقاصد شریعہ خاصہ کے بارے میں تھے، جس میں ہم نے مقاصد شریعہ خاصہ کی تعریف کی اور پھر اس کی مثالیں بیان کی، اور یہ آخر میں ذکر کیا کہ مقاصد شریعہ کی خاصہ کی پہچان آسان ہے یا مقاصد شریعہ عامہ کی پہچان آسان ہے۔ تو اس میں ہم نے بیان کیا کہ مقاصد شریعہ خاصہ کی پہچان مقاصد شریعہ عامہ کی پہچان کی بنسبت آسان ہے، اور پھر مقاصد عامہ اور مقاصد خاصہ میں جو فرق ہے اس فرق کو بھی ہم نے بیان کیا۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ جزئیہ کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کا تعارف کریں گے انشاءاللہ۔